الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس وقت آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے 28ویں پارے سورہ طلاق کی 3 نمبر کی آیت کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ محترم حضرات، اللہ ہمارا پروردگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے حکم، اس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آدمی محنت کرے گا، کوشش کرے گا، آپ سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے آپ کوشش کریں گے۔ کوشش کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، انسان کوشش کر سکتا ہے لیکن نتیجہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، یعنی آپ ہاتھ پیر بن کر بیٹھ جائیے اور بولیے اللہ پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اللہ پہ میں توکل کرتا ہوں، اللہ مجھے رزق دینے والا ہے، آسمان سے گویا میرے پاس رزق آئے گا۔ نہیں، اللہ نے ہر چیز کا ایک ذریعہ بنایا، ہر چیز کا ایک اصول بنایا۔ اب اس اصول اور طریقے کے مطابق کام کریں گے تو کام ہوگا۔ اب اللہ پر دیکھیے، اللہ ہمارا پروردگار، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا مل کر بھی آپ کو کچھ کرنا چاہے کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور اللہ پر جتنا آپ کا بھروسہ ہوگا اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ اللہ پر توکل سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر چیز کو، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو آدمی اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب اللہ اس کے لیے کافی ہے تو مطلب یہ ہوگا وہی مدد کرے گا، وہی دے گا، وہی آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا، وہی آپ کی مشکل کو دور کرے گا، اور دنیا کچھ بھی چاہے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور آپ کو اتنا ملے گا جتنا وہ دینا چاہتا ہے۔ اب وہ دینا چاہ رہا ہے اور آپ برکت لینا چاہ رہے ہیں، نہیں ہوتا۔ اور اللہ ہر ایک کا فیصلہ کر دیا ہے، اتنا ہی آپ کو ملے گا جتنا ہمارے مقدر میں لکھا ہے اور جتنا اللہ مناسب سمجھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کسی کو محروم نہیں کرتا، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے
ہر وقت کامیاب ہوتے، ہر وقت اللہ کی ان کے ساتھ مدد ہوتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ پہ تم بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسباب پیدا فرمائے گا۔ اب یہاں پہ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق کا ذمہ لیتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے اللہ روزی دیتا ہے جس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، گمان نہیں کر سکتے، کچھ بھی آدمی انداز نہیں کر سکتا۔ اور اللہ پہ بھروسہ دیکھیے، وہ اللہ جو جانوروں کو رزق دیتا ہے، کیا ہمارے کو رزق نہیں دے گا؟ وہ اللہ جو صبح میں بھوکا اٹھاتا ہے تو کیا شام میں بھی بھوکا سلاتا ہے؟ وہ اللہ جو روزی کہاں کہاں اللہ کی مخلوق کدھر کدھر ہے، کوئی انداز نہیں لگا سکتا۔ واقعات کے اندر یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہمیشہ خواہش رہی کہ اللہ میں تیری مخلوق کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں، میں تیری مخلوق کو میں دعوت دینا چاہ رہا ہوں، میں کھلانا چاہ رہا ہوں۔ بولے کہ دیکھو سلیمان، یہ ایسا مسئلہ ہے جسے کوئی حل نہیں کر سکتا، کوئی اسے برداشت نہیں کر سکتا، کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا، نہیں اللہ میری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ انتظام کیجئے، جو بھی انتظام کرنا ہے بولیے، جب آپ کی تیاری مکمل ہو گئی تو بولیے، دعوت شروع کی جائے گی۔ اچھی بات، حضرت سلیمان کے پاس آپ کو معلوم ہے جن تھے، پوری چیزیں ان کے ہاتھ میں تھی، بڑے بڑے کام سیکنڈوں کے اندر منٹوں میں ہوا کرتے تھے۔ بڑی تیاریوں کے بعد ماشاءاللہ کافی دنوں کے بعد کھانا تیار ہوا۔ ایک وقت کا کھلانا ہے، ایک وقت کا کھلانا ہے، یا 3 وقت بلکہ 5 وقت اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے۔ اچھی بات ہے، چلیے حضرت سلیمان نے فرمایا میں اب تیار ہو گیا، اللہ تیری مخلوق کو بھیج، میں ان کی میزبانی کرتا ہوں۔ سمندر کی ایک مچھلی آئی، سمندر کی ایک مچھلی آئی، اور آنے کے بعد پورا جتنا پکا ہوا تھا الحمدللہ سب صاف ہو گئے، پورا ختم کر ڈالی۔ اس کے بعد بولی سلیمان ابھی کچھ ہے، ابھی کچھ ہے؟ بولا پوری مخلوق کو میں دعوت دینے کے لیے کیا تو انہیں آئی پورا کھا لی۔ بولا سلیمان سن لے، میں سمندر میں رہتی تھی، اللہ پیٹ بھر کے کھلاتا تھا، آج تو دعوت دے کر بلایا، آدھا پیٹ بھی نہیں کھلایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان فوری اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بولے اللہ تیری قدرت تو جانتا ہے، تیری قدرت تو جانتا ہے۔ یہاں پر اب دیکھیے، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ دیتا، ضرور اللہ تعالیٰ دیتا۔ جس پہ اللہ پہ بھروسہ نہیں، دنیا پہ بھروسہ، لوگوں پہ بھروسے، فلاں پر یہ بھروسے ہوتے، ہمیشہ تکلیف اٹھاتے رہتے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی کا ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ رہے، ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ رہے۔ چلیے، اللہ پر توکل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام جتنے مسئلے ہیں اللہ حل کرتا۔ سبحان اللہ، جتنے مسئلے ہیں اللہ تعالیٰ حل کرتا، اور اللہ کہہ رہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر رہا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی جتنی ضرورتیں ہیں آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا، اور اللہ پورا کرتا۔ دیکھتے ہیں ہم، تجربہ ہمارا ہے، اللہ اگر نہیں دیا تو کون دیتا؟ تو یہاں پر اب دیکھیے اللہ پہ بھروسہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز، اب مجھے ایمان ہے اللہ پر، اللہ دینے والا ہے، اللہ میرا رازق ہے، اللہ میرا مالک ہے، تو کیوں میرے دوستو حد سے زیادہ حیران پریشان؟ کیا ضرورت پڑی؟ اللہ سے تعلق رکھیے، مثلا 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ دیتا۔ ہم اللہ کو چھوڑ دیں، اللہ کو چھوڑ دیں اور اللہ کا ہم خیال نہ کریں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے پاس سہولت کے لیے 5 منٹ کم کر دیے گئے۔ الحمدللہ، جماعت کا خیال ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 5 منٹ کم کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدھی مسجد خالی ہے۔ کیوں بھائی؟ 5 منٹ کم کرنے کا یہی مطلب ہے کہ
اب ایسی صورت میں ہمارا خیال ہو اللہ مجھے دینا، غیب کے دروازے کھولنا، اللہ مجھے رزق دینا. اجی جمعہ جیسا وقت ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، 11 دن کی نیکیاں اللہ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا پہلے آئیں گے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہم خطبہ شروع ہو گیا، ممبر پر خطیب آ گیا، آج ختم ہونے کے بعد آپ مسجد میں تشریف لائیں اور ثواب کی امید رکھیں. کیسے ملتا میرے بھائی؟ کیسے ملتا؟ آپ 5 منٹ کم کیے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 10 منٹ پہلے کم سے کم آنا چاہیے. مانگو بھائی، آج کے کیا کیا پریشانیاں ہیں، کیا کیا حالات ہیں. ہر صبح ایک نئی کیفیت، ہر شام ایک نئی کیفیت. ایسی صورت میں اللہ پر اگر ہمارا بھروسہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری مدد کرے گا. جب اللہ سے ہمارا تعلق رہے گا انشاءاللہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. چوتھی بات یہ ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے کبھی وہ علاج نہیں کرتے، غلط کام نہیں کرتے، برا فال نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا. 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اللہ کی مہربانی سنو میرے بھائی، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ٹوٹل جائیں گے. ہر 1000 کے ساتھ اللہ 70,000 کو بھیجے گا. ہر 1000 کے ساتھ اللہ 70,000 آدمیوں کو بغیر حساب کے بھیجے گا. دعا کیجئے کہ اللہ وہ جماعت کے اندر ہم گنہگاروں کو بھی اللہ شامل فرما لے. کتنی بڑی بات ہے دیکھیے. اور یہاں پہ جون کا سب سے بڑی بات بتائی گئی کہ وہ لوگ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور ایک بات، اللہ پہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے تیاری کیجئے، کوشش کیجئے. میں نے جیسے کہ بتایا، محنت اور کوشش کیجئے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. آپ کو معلوم حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ایک جنگل میں چھوڑے اور وہاں کھجور اور پانی ان کے ساتھ رکھے. کھجور اور پانی ان کو دیے، چھوڑ دیے. اللہ پہ بھروسہ کر کے چھوڑے نہیں، ویسا ہی چھوڑے جنگل میں، مگر ان کے لیے کھجور اور پانی کا جو بھی ہے بہرحال انتظام انہوں نے کیا. اس کے بعد انہوں دعا کریں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ تیرے پاک گھر کے پاس میری اولاد کو میں یہاں چھوڑا ہوں. کیا مقصد ہے میرا؟ کیا ان کے پاس کھانا نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس پینا نہیں تھا؟ نہیں، وہ چاہتے ہیں لیقیموا الصلاۃ، میرے بچے نمازی بنے، تیرے گھر کو آباد کریں. اس کے بعد کیا کریں؟ مسجد بنا دیے، سب بنائیں. دعا کرو، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کو لا اللہ یہاں کھینچ کے لا. حضرت ابراہیم کی دعا. آج آپ دیکھیے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اللہ اس کی حفاظت فرمائے. وہاں خدمت کرنے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. انسان کی عقل کام نہیں کرتی، سوچ نہیں سکتا آدمی. وہاں پہ انتظامات دیکھیے، یہ سب کیا ہے؟ جو آدمی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ غیب سے اس کے لیے راستے پیدا کرتا ہے. اب یہاں پہ کوشش، اس کے بعد دعا. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے بھائیوں کو مصر بھیجتے ہوئے جو بھی نصیحت کرنا ہے، جو بھی بات کرنا ہے کرے. اللہ کہہ رہا ہے کوئی بھی کام کرنا ہے تو شاورہم فی الامر، مشورہ کر لو. جب طے ہو گئی بات، اطمینان ہو گیا، فتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ نہیں. ہاتھ پیر بند کر کے میں اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں، نہیں. تو اب یہاں پر اب دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے بولے، دیکھو بیٹے تم جا رہے ہیں، خیال رکھنا، امن کا خیال، فلاں فلاں فلاں، جو بھی باپ ہونے کے اعتبار سے نصیحت کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو جب مصر میں جائیں گے یہ دروازے سے نہیں جانا، وَادْخُلُوا أَبْوَابًا متفرق، الگ الگ. کیوں؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، بچے بڑے خوبصورت تھے، صحت مند تھے، موٹے تازے بچے تھے، پہلوانوں کی طرح. اگر 12 بچے ایک ہی دروازے سے اگر جائیں، ایک تو لوگوں کی نظر پڑے گی، اور دوسری بات لوگ سمجھیں گے معلوم نے لڑنے کے لیے آئے، معلوم نے کسی احتیاطی مشورہ کر دیے، سب کر دیے، بچوں کو ہمیں سمجھا دی. تو اب یہاں پر اب دیکھیے گا کوئی بھی اگر چیز ہے
کوئی بھی بات ہے اللہ پر بھروسہ، کام کرو، مشورہ کرو، محنت کرو، اللہ تبارک تعالیٰ پہ بھروسہ کرو۔ اب یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے بتایا، اور جو حدیث میں نے پڑھا اس کے اندر جو بات بتائی جا رہی، دیکھیے یہ سفر کا مہینہ ہے، عربی دوسرا مہینہ ہے۔ آج الحمدللہ 3 تاریخ ہے، 3 تاریخ ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آج اسی کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ وضاحت کروں۔ عام طور سے 4 مہینے عزت والے مل کر آتے ہیں، جس میں لنڈا منع ہے، جھگڑا منع ہے، لوٹ مار منع ہے، ساری باتوں کو روک دیا گیا۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، تو 3 مہینے کنٹینیو آتے، 4تھا مہینہ درمیان میں آتا۔ یہ عرب میں کیا تھا، یہ سارا لوٹ مار پر ان کی زندگی کرتے، چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، جو بھی قافلے آتے ان کو لوٹ لیتے۔ اب یہ 3 مہینے تک بالکل خاموش رہتے، بالکل خاموش رہتے، کچھ نہیں کرتے۔ 30 مہینے گزر جانے کے بعد پنجرے میں سے اگر پنجرا کھولے تو کیسا بھاگتا پرندہ، ویسا یہ لوگ پوری زمین میں پھیل جاتے، چوری، ڈکیتی، لوٹ مار سارے۔ تو اب اچھے لوگوں کے لیے یہ مہینہ برا سمجھا جاتا تھا، کیونکہ سب گڑبڑ شروع ہوتے، ہنگامے شروع ہوتے۔ برے لوگوں کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا تھا، کیونکہ 3 مہینے تک کوئی کام نہیں، کچھ بھی نہیں کرے، اب وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ کچھ غلط فہمیاں تھیں، اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ کبھی یاد رکھو، وقت، دن، ہفتہ، مہینہ، یہ سب ملا کر زمانہ بنتا، اور کوئی چیز بری نہیں ہے، اور اب سب کا پیدا کرنے والا اللہ۔ لا تسبوا الدہر وانا الدہر، زمانے کو برا مت بولو، میں زمانہ ہوں۔ اب کوئی بھی ہے تو لوگ کیا بولتے، کیا پریشانی ہے، یہ کیا کی مہینہ، نعوذ باللہ، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن لوگ بولتے کیا بھائی یہ آڑی کا مہینہ چل رہا ہے، یہ فلاں چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے۔ تیرے کو آڑی کے مہینے سے کیا تعلق؟ سوچنے کے بعد آڑی چل رہا، وہ مرتدی کا مہینہ کرتے، وہ کیا کی کرتے، بے پارا نہیں ہو رہے، فلاں نہیں ہو رہے۔ ٹھیک، تو نماز پڑھا، نماز پڑھے، تو اللہ سے مانگے، فجر پڑھ کے آئے، دکان کو آتے وقت بے خیال نہیں کر دیں، کیا پوچھے تبھی یہ فلاں مہینہ چل رہا ہے، یہ آڑی کا مہینہ چل رہا ہے، یہ کھاڑی کا مہینہ چل رہا، یہ محرم چل رہا، فلاں۔ اللہ کہتا ہے شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ منحوس، پھر کون سا مہینہ اچھا بنتا میرے بھائی؟ اللہ کا مہینہ کہا جا رہا ہے، اور یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کہہ رہا زمانہ، وقت، گھنٹہ، دن اللہ تعالیٰ بنایا، ایک دن میں 24 گھنٹے بنایا، ایک ہفتے میں 7 دن بنایا، ایک مہینے میں 29 یا 30 دن بنایا، ایک سال میں اللہ تعالیٰ یہ دن جو ہیں، رات، یہ سب چیزوں کو زمانہ کہتے ہیں، اور زمانے کا پیدا کرنے والا اللہ۔ اور کہا جا رہا زمانے کو برا مت بولو، اللہ کہہ رہے میں زمانہ ہوں، میں نے پیدا کیا ہے، میرے ہاتھ میں ہیں ساری چیزیں۔ اب یہاں پر اب دیکھیے اللہ پہ بھروسہ، اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوہ، پہلی بات بخاری اور مسلم کی روایت، صحیح روایت ہے، لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ یہاں پہ عربی جاننے والے جانتے ہیں، ایک تو ہے کہ خالی بتانا بیماری متعدی نہیں ہے ایک، اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کرے مت سمجھو، متعدی مت سمجھو۔ یہاں پہ ایک تو خالی بتایا جا رہا، دوسرا آرڈر دیا جا رہا۔ اب یہاں پر اب دیکھیے کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ اچھا سن لیجیے آپ، اگر میرے قسمت میں وہ چیز ہے آ کر رہی، اور بیماری کے بارے میں دیکھتے بڑے بڑے منسٹر جن کے گھر میں مچھر نہیں آ سکتا، کوئی پلک نہیں مار سکتا، اب ان کے بارے میں آ رہا بیمار ہو گئے، فلاں چلے گئے، اب بیمار ہو گئے معلوم ہو جاتا، اس کے بعد کیا ہوا معلوم نہیں ہوتا۔ ساری چیزوں پر کیسا بیماری آتی؟ تو اب یہاں پر اب دیکھیے، آنا ہے آئے گی، نہیں آنا تو مطلب یہ کہ جا کر رنگے جاؤ اس کے اندر، یہ بات نہیں ہے۔
یہاں جو بتایا جا رہا ہے بیماری کو متعدی میں سمجھو. اب یہاں پہ بیماری آ رہی ہے، او دور کھڑو، منہ کو بند کرو، ارے ناک کو بھی بند کرو، کان کو بھی بند کرو. ہوا وہاں سے بھی جاتی، منہ سے بھی جاتی، ناک سے بھی منہ جاتی. کیا ہوا روزانہ نہیں جاتی؟ ذرہ آکسیجن کم ہو گیا تو حضرت لینے کے دینے پڑ جاتے. یہ قدرت کا انتظام ہے، الحمدللہ اللہ چلا رہا. ورنہ دیکھیں آکسیجن نہیں ہے اور دینے والے اللہ کے بندے کتنا ٹنوں کے حساب سے دیے. اب یہ پہ کیا ہو رہا؟ اللہ قدرت پیدا کرا، جو عام چیزیں ہیں عام کر دیا. ہوا، پانی، آگ، اللہ عام کر دیا. اب یہاں پہ کیا ہو رہا دیکھیے ذرا غور کیجئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بیماری والا جسے جزامی کہتے، جس کے انگلیاں اگنا جھڑ جائے، اس کو لائے، اسے بٹھائے، ایک برتن میں کھانا رکھے. اللہ کے نبی بھی کھائے اور بولے کل سے ختم باللہ، کھاؤ، اللہ پہ بھروسہ کر کے کھاؤ، اللہ پہ توکل کر کے کھاؤ. اللہ کے نبی کھائے. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی ایسی بڑی بیماری والا آیا، فر من المجذوم کما تفر من الاسد. ایک بڑی بیماری والے کو دیکھ کر اللہ کے رسول ایسا ہی ہٹ گئے جیسا کہ شیر وغیرہ کو دیکھ کر آدمی ہٹ جاتا. کیا مطلب؟ ایک اس میں اب کھائے. بتانا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرا توکل اللہ پہ ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ. اب ہر ایک کا ایمان ایک نہیں رہتا، ہر ایک کمزور رہے گا ایمان. اللہ کے رسول نے کہا اگر احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو کر لو. احتیاط کا یہ معنی نہیں سلام نہیں کرنا، ملاقات نہیں کرنا، فون کرے تو اٹینڈ نہیں کرنا. میرے دوستو موت لگی ہوئی ہے، کتنا بھی احتیاط کرو بہرحال موت آئے گی. اگر بیماری ہے، جتنا احتیاط کرنے والے لوگ ہیں دیکھیے وہ لوگ ہی لٹ پٹ ہوتے رہتے، اور جو آدمی ہے اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہے اللہ حفاظت کرتا ہے. یہاں پہ بتایا لا عدوہ. یہ عقیدہ رکھیے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحیح کرنا، تندرست کرنا، بیمار کرنا اللہ کے ہاتھ میں. یہ بھروسہ رکھو. لیکن میرا ایمان کمزور ہے، احتیاط کرتے ہیں، احتیاط کر لو. دوسری بات ولا تیرا. تیرا کا مطلب ہے کہ بدفعلی لینا، برا شگون لینا. کیا ہوتا؟ کوئی پرندہ اڑا تو اس سے کوئی برا فال. گھر پر کوئی پرندہ آیا، الو آ کر بیٹھا تو ایک الو آیا تو پورے گھر والے الو بن جاتے. الو آیا تو کیا ہو رہا بولے تو انہیں سب کو لے کے جاتا. کتنا اچھا تھا دیکھو جی، کتنے اختلافات چلتے رہتے لوگوں کے. ایک 2 درجن الو پال کے رکھنا، 2 درجن الو پالنا، کس سے اختلاف ہے کہ رات میں اس کے گھر کے اوپر چھوڑنا، واہ صبح تک ایڈریس ختم ہو جاتا. کتنا آسان ہے دیکھو. پالو، ویسا تو بھی پالو، جانور دعا تو بھی دیں گا آپ کو. اب یہاں پہ الو آ گیا، کوئی جانور پکارا، ارے یہ پکار رہا، یہ پکارا تو ڈلندرا گیا تھی. اور بعض لوگوں کا کیسا کی چوری طبیعت، اچھا اللہ اچھا رکھے. آپ میں ہی رات میں وہ چیز کھایا تھا مولوی صاحب، تجھے کیسا رہے معلوم؟ مثلا طبیعت خراب، وہ چیز کھانے سے طبیعت خراب ہوئی، فلاں چیز کھانے سے طبیعت، تمہاری طبیعت کو نہیں بنتا کئی کچھ کھائے. لوگ ہم شکر والے رہتے، دعوتوں میں دبا کے کھاتے رہتے، میٹھے پورے ڈشاں خالی کرتے. بولتا انہیں میں شکر کا بیمار ہوں لیکن کھا رہا ہوں. میں پوچھا میرے بابا کا کھا رہا، تو کھا رہا، اللہ کا دیا کھا. چور کی بمڑی سب سے پہلے اور بول کے بتاتے وہاں پہ لوگوں. اور دوسرا کیا ہو رہا، فلاں وہ کرا یہ کرا. اور اس کے بعد یہاں پہ بتایا ولا تیرا. اور دوسرے لوگ کا کہتے فال لینا، فال کھلاتے. کیسا کہ کوسا کام کرے تو بھی ہو کو نہیں آ رہا. سوچ کو دیکھ، کمرے میں بیٹھ کے سوچ کے دیکھ کیا کر رہا، کیا برائیاں ہو رہے. اب وہ فال کھلانے والے کے پاس جاتے. آج کل اخباروں میں آ رہا ہے وہ فال کھلاتا کہتے، انہیں خدمت بناتا کہتے، اور منٹوں میں پیسے دیتا کہتے. اور یہ بھی چکر چلتے رہتا، تم پیسے دو، ڈبلنگ کرتے 1 لاکھ دو، 2 لاکھ دیتے، 2 لاکھ دو، 4 لاکھ دیتے.
لاکھ دیتے نہیں، لاکاں دیتے وہاں. پورے اخباروں میں پڑھتے جائیے، پورے اخباروں میں دیکھتے جائیے. یہ سب یہاں پہ بتایا اللہ کیا رہا، غلط ہے. اور دریا وغیرہ میں غیب کی باتیں بتانے والے لائن سے بیٹھے رہتے. اسے معلوم نہیں آج مجھے کتنا ملنے والا ہے، انہیں نہیں جانتا. تو تمہاری قسمت کیا کر رہا. کبھی بھی یاد رکھو اللہ پر. طبیعت خراب ہو رہی، پتہ نہیں کیوں خرابی، اللہ بہتر جانتا. ہو سکتا ہے وہ چیز نہیں بنی ہوگی، فلاں ہوگا. اللہ پر وہ کرو. کسی سے بدفعلی لینا، کوئی آدمی دیکھے یہ منحوس کو دیکھے تو کامش نہیں ہوتا، یہ منحوس کو دیکھے تو کام نہیں ہوتا. تم اچھے. ایک مرتبہ بادشاہ اعلان کیا میں باہر جا رہا ہوں، کوئی بھی حجا مجا فلاں میرے سامنے نہیں آنا. ٹھیک. بیچارہ کون کی حجا قسمت کا مارا پہلے ملا، پکڑو اسے، مارو، لے جاؤ، جیل میں ڈالو. صبح صبح اس کی صورت ٹھیک ہو گیا. ڈالے بیچارہ صبح سے شام تک جوتے کھا رہا، صبح سے شام تک جوتے کھایا. بادشاہ جنگل میں گیا، خوب کھا کے مزے کر کے واپس آیا. ارے بلاؤ جی اسے، بلاؤ جی. جا میں چھوڑ رہا ہوں. نہیں بادشاہ ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، تیری صورت دیکھ کر صبح سے جوتے کھا رہا ہوں، میری صورت دیکھ کر تو مزہ کرا. اب بتا منحوس اور دلندر کون ہے؟ سمجھ میں آگئی بات. کبھی بھی بدفعلی لینا غلط. اس کے بعد ولا حام، مطلب یہ ہوتا مرنے کے بعد وہ جانور الو سر سے نکلتا اور مرنے والے کو قتل کرے، اس کا بدلہ جب تک نہیں لیتے. اور لوگوں کیا کرتے، چھٹا 7واں 10واں 20واں 40واں جب تک نہیں کرتے میت کی روح ڈھل لاتے رہتی. اللہ کا ڈپارٹمنٹ بہت ناقص سے معلوم ہو رہا. وہاں پہ ان الابرار لفی علین، نیک لوگ اعلیٰ علین میں ہوں گے. ان الفجار لفی سجین، برے لوگ ساتوں زمینوں کے نیچے جیل خانہ وہاں پہ رہیں گے. ان کو جوتے کھانے سے فرصت نہیں ہوں گی. کہاں سے آ رہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مر گئے، ختم ہو گئے، اس کی روح نہیں آتی. ان کی روح کب دیکھے تھے بھی خواب میں نظر آتی رہتی. ہاں انہوں بلا رہے ہیں، جلدی چلے جاؤ. بولو انہوں بلا رہے ہیں میرے بابا، خبر میں سے اشارہ کر رہے ہیں، جلدی چلے جاؤ، اچھا رہتا، ذرا جگہ خالی ہو جائیں گی، لوگوں کو سکون ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے کے بعد یہ عقیدہ رکھنا کہ روح آتی ہے، غلط. آخری بات ولا سفر، سفر کے مہینے کو لوگ دلندر سمجھ، خاص طور سے 13 تاریخ تک بڑا دلندر. 13 تیزی بہت جلدی گزرتے گئے. ہمارے ارشاد بھائی کو پوچھنا جمعہ ہو رہا ہے، پھر کل کا جمعہ کب آ رہا ہے؟ تو بولے ہم انہوں بولیں گے اثر میں آتا، مولوی صاحب اثر میں آتا. کئی کو 13 تیزی بہت جلدی 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 آتا. جیسا صبح ہوتی ہے ہوتا، 24 گھنٹے جیسے ہو رہے ہیں ویسا ہو رہا. اور سفر کو لوگ منحوس سمجھتے. اللہ کے نبی نے کہا غلط. اور ایک بات، کوئی آدمی بیمار ہو گیا، بات بیماریوں میں آدمی کو بھوک لگتی، بہت بھوک لگتی، بہت کھاتا، تو اسے بولتے یہ اس کا مہینہ سفر آ گیا، اس کے اندر ایک شیطان آ گیا. شیطان وہ کھا رہا لوگ سمجھتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا ولا سفر، ایسا سمجھنا بھی وہ غلط ہے. تو بہرحال میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھو. کسی بیماری کو پھیلنے والا نہ سمجھو، کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو ریگریٹ مت کرو، اللہ پہ توکل. اور دوسری بات بدشگونی بدفعلی لینا یہ غلط. اور تیسری چیز یہ ہے مرنے کے بعد کوئی آتا فلاں آتا، یہ بھی غلط ہے. سفر کے مہینے کو جو غلط سمجھا جاتا ہے یہ بھی غلط ہے. عقیدہ سنبھالو، شرک سے بچو، توحید پہ جم کے رہو. ایسا ہی عقیدے کے ساتھ دنیا سے جائیں گے. اللہ نہ کرے اللہ جہنم میں داخل کرے گا. اللہ مجھے آپ کو اپنے عقیدے کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنے والا بنائے، اور ہر قسم کے شکوک شیطانی چیزیں وسوسوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.